کر جائے گا قیامت کے دن، جو کہ ممکن ہی نہیں۔ غیر نبی نبی کے برابر عمل کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اکبر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اگر کوئی بفرض محال 70 نبیوں کے برابر بھی قیامت میں عمل لے کر جائے گا تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، کم سمجھے۔ یہ ہے محشر۔ کیا تیاری کی جوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے زندگی دی ہے، تیاری کر لو، آج توبہ کر، اپنے اللہ کو مانا۔ سب کو منانا مشکل ہے، سب سے زیادہ آسان اگر کسی کو منانا ہے تو رب کو۔ بہت جلدی وہ مان جاتا ہے، بہت جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج سے پہلے جو کیا ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، اور یہ اللہ والوں کو، علماء کو چھوڑ کے کہتا ہوں تم بھی گنہگار، میں بھی گنہگار، بلکہ میں تو کہتا ہوں تم سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ ہم لوگ تو جلسے میں صرف اس لالچ پہ آ جاتے ہیں کہ چلو چل کے چیخ پکار کر کے اللہ رسول کا پیغام پہنچا دیں گے، کوئی ایک بھی عمل کر لے گا تو اسی کے صدقے میری بخشش ہو جائے گی۔ قابل نہیں کہ آپ کو کچھ سنا سکیں، یہ آپ کی محبتیں کہ آپ ہم سے سنتے ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، غور کرنا، توبہ کر لو، اپنی راتوں میں جو کیا ہے توبہ کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ توبہ کرو، سچی توبہ کرو، وہ رحیم ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کو منا لو، اس سے صلح کر لو، اس سے دور مت جاؤ، اس کے غضب کو چیلنج مت کرو، اس کے غضب کو دعوت مت دو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو، صرف 10 منٹ، 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کو لگے تو 5 نمازوں کے لیے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ خدا کے لیے تیاری کر لو، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کا معاملہ درست ہوگا، سب معاملات درست ہوں گے، اور اگر نماز کا معاملہ درست نہیں ہوا پھنس جاؤ گے، اور پھنس جاؤ گے تو پھر پھنس جاؤ گے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، توبہ کریں۔ ایک بات بتاتا ہوں، پھر ایک بات بتاتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ توبہ کریں، کتنے بھی پاپی ہو توبہ کرو۔ اللہ کیسے کیسے کو بخشتا ہے سن لو، نا امید مت ہونا، اس کا جلال اپنی جگہ پر حق ہے، اس کا غضب اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن وہ محبت بھی بہت کرتا ہے۔ کوئی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایک روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں ایک حدیث کو پیش کروں، اپنے الفاظ میں بطور مفہوم سنو، آپ کو پیار آئے گا۔ سب کی محبت کی قدر کی ہے، رب کی محبت کی بھی قدر کر کے دیکھو، سب سے دل کا رشتہ جوڑ کے دیکھا ہے، ایک بار میرے اللہ سے بھی اپنا رشتہ جوڑ کے دیکھو، سب کے قریب آ کے دیکھا ہے، ایک بار اللہ کے بھی قریب آ کے دیکھو، سب سے دوستی کر کے دیکھا ہے، ایک بار رب سے بھی دوستی کر کے دیکھو۔ ہاں، اپنے مسائل ہم جیسے گنہگاروں کو کہنے کی بجائے اپنے مسائل اللہ کو کہنا سیکھو۔ یہ ہمارا مذہب یہودی اور نصرانیوں کا نہیں ہے کہ فادر کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے، راہب کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے، پوپ کو ساتھ میں لے جانا ضروری ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں خدا کی بارگاہ میں کسی کی جو ہے وہ اللہ اکبر ضرورت نہیں ہے، بس تو پاک دل لے کے جا اور اس کے محبوب کا وسیلہ لے کر کے جا، پھر دیکھ تیری کیسی سنی جاتی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک اپنی بات اس سے کہنا سیکھو، روزی نہیں ہے اس سے کہو نا، بچی کو رشتہ نہیں اس سے کہو نا، وہ محبت کرتا ہے، کروڑوں مائیں جتنا ایک بچے کو پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے۔ کہنا سیکھو، کیسے کہیں؟ آؤ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، رشتہ جوڑو اپنے اللہ سے۔ کیا ہم جیسے گنہگاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو بول رہے ہو، لیکن یاد رکھنا نیکوں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے، میں منع نہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو نہ کہا، اور اللہ گنہگاروں کی سنتا ہے، میری تو بہت سنتا ہے، اس لیے کہ میں ہوں بڑا گنہگار۔ روایتوں میں آیا بزرگوں نے کہا جب کوئی نیک کہتا ہے یا اللہ تو جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار کہتا ہے یا اللہ تو 3 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہتے ہیں نیک نے کہا تو 1 جواب اور پاپی نے کہا تو 3 جواب۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں، نیک لوگ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں نیکی ذہن میں رہتی ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف میرے کرم پہ نظر کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کو لبیک یا عبدی۔ اگر گنہگار ہو تو کیا ہوگا؟ حضور کا وسیلہ دو، حضور کے وسیلے پہ بگڑ
پگڑیاں بنے گی. کیسے اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے بتاتا ہوں. نمبر 1 پہلا، جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا. بڑی معذرت کے ساتھ مسجد میں آنا نہیں چاہتے. ابھی جلسے میں آئے ہو ہزاروں کی تعداد میں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ آئے، لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جلسے میں بھیڑ دیکھ کے. کیوں؟ جب تک جلسے میں جیسے آتے ہو ویسے فجر میں مسجد میں نہیں آؤ گے ہمارا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ سیاسی جلسے نہیں ہے کہ سر دکھائے جائیں، یہ مذہبی جلسے. یہاں تو 5 بھی کافی ہے، یہاں تو 72 کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. کربلا والوں کے جذبے کے ساتھ 72 کی ضرورت. میں آپ سے کہتا ہوں آپ کا لباس جو ہے وہ آپ لباس اسلامی اختیار کیجیے، اسلامی لباس پہنے جیسے حضرت نماز پڑھتے. اور اگر اسلامی لباس نہیں پہنتے یعنی یہ جو میں نے پہن رکھا ہے، آپ کسی لباس میں ہوں نماز پڑھیے. لباس کا بہانہ بنا کے نماز مت چھوڑیے، مت چھوڑیے، نماز پڑھیے. اگر آپ اتنے مصروف ہیں کہ نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے چھوڑیے مت، کم سے کم فرض پڑھ لیجیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجیے. بیٹھ کے بھی آپ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیجیے، لیکن پڑھیے، چھوڑیے مت نماز. ایک بات آپ کو علماء موجود ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ فاروق اعظم نے، عبداللہ ابن مسعود نے، مولا علی نے، ان بزرگوں نے بے نمازی پہ کفر کا فتویٰ دیا. اللہ. یہ جو صحابہ میں نے جن کے نام لیے آپ سرور القلوب اور فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں حوالے موجود ہیں. حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، تعویل کرتے ہیں، ان فتاووں کی تعویل کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے میں ایک بات کہوں، اگر ہماری تعویل کے مطابق فیصلہ نہ ہوا اور ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ ذرا بتاؤ. غوث پاک حنبلی ہے، غوث پاک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں، حنبلی مسلک بے نمازی کو کافر کہتے ہیں. بھائیو قادری کس منہ سے ہیں؟ ہم قادری کس منہ سے ہیں؟ بہت میں برا آپ کو مت ماننا، کپڑا پکڑنا ہمیں قادری اس وقت تک نہیں بنا سکتا جب تک آپ نے شریعت کو نہ پکڑا ہو. کیا بات ہے. واہ واہ ہم واہ. کسی کے بھی مرید بعد میں، پہلے شریعت کے مرید. جو شریعت کا مرید ہے وہی قادری ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی چشتی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی رضوی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی اشرفی ہے، جو شریعت کا مرید ہے وہی نقشبندی ہے. جو شریعت کا مرید نہیں پھر وہ اپنے نفس کا مرید ہے، وہ غوث پاک کا مرید کبھی نہیں ہو سکتا. بتاؤ شریعت کہاں ہے؟ چہروں پہ شریعت نظر نہیں آتی، گھروں میں شریعت نظر نہیں آتی، دسترخوان پہ شریعت نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ ہمارے تو جلسوں میں بھی اب شریعت دھیرے دھیرے سے اٹھتی جا رہی ہے. جلسوں میں بھی شریعت نظر نہیں آ رہی. لوگ کیسے بھی آتے ہیں، کیسے ہی بیٹھتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے، کوئی بے وضو بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ جلسے جس میں لوگ باوضو آتے تھے، اور جب مقرر بولتا تھا تو کبھی کبھی لوگ محفل کے اندر حضور کا دیدار کرتے، کوئی غوث پاک کا دیدار کرنا، کوئی وارث پاک کا دیدار. یہ تو ہمارے جلسے تھے. آج بتاؤ کیا ہو گیا؟ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ساقی میں، لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں. اقبال نے کہا تھا نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بات اینڈ کو پہنچ رہی. دیکھو کوئی بھی مسئلہ آئے علماء سے دعا کرو، اللہ والوں سے دعا کرو، لیکن خود بھی کرو. وجہ اللہ والوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے لیکن خود بھی کرو. کیونکہ میں میرا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کر اللہ کے پاس رکھوں گا اتنا میرا مسئلہ حضرت صاحب نہیں رکھ پائیں. حضرت صاحب اپنا مسئلہ جتنا گڑ گڑا کے رکھیں گے میں نہیں رکھ پاؤں، کیونکہ اپنی مصیبت میں جتنا میں جھوج رہا ہوں اور جو میرے دل سے فریاد نکلے گی وہ الگ ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز پکڑ سکتا. لیکن سنیو تمہیں کیا ہو گیا؟ رشتہ نہیں آ رہا بیٹی کو، امیر القادری تعویذ دے. نقیب صاحب وظیفہ بتاؤ، بلکہ وظیفہ بھی نہیں پوچھتے. کوئی وظیفہ بتا دے تو بولے ابھی چلو دوسرے حضرت کے پاس تعویذ ہی لو. ہر کام تعویذ سے نہیں بنتے. بڑی معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوں، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، ہر جگہ تعویذ کام نہیں کرتا. اللہ ناراض ہوا ہے، رحمت روٹ گئی ہے، تعویذ کیا کام کرے گا؟ تعویذ جہاں کرتا ہے وہاں کرے گا. میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں. جب کوئی مصیبت آئے تو اچھی طرح وضو کرو. جب سب سو جائیں، پوری مخلوق سو جائے،
تو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، دونوں میں قل اللہ پڑھو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ کیسے مانگو؟ یقین سے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے پورے یقین سے مانگتا ہے، اس سے زیادہ یقین سے کیا بات، مجھے معاف کر، اور وہ معاف کرتا ہے، کرے گا کہ نہیں شک نہیں، یقین کرے گا معاف۔ اس کے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، مجھے نہیں دیکھے گا، نام محبوب کے ساتھ بخش۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ واہ واہ واہ، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر اپنے اللہ سے کہو میری بگڑی بنا دے۔ کوئی عربی میں بولنے کی، اگر عربی آئے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں عربی تو آتی نہیں، اپنی مادری زبان میں بولو، اپنے اللہ تنہائی میں بولو، دے مجھے تیرے محبوب کا صدقہ۔ جیسے آپ باتیں کرتے ہو اپنے دوستوں سے، ایسے اپنے اللہ سے کہو، مناجات کرو یقین کے ساتھ، کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے، میں سن نہیں پا رہا ہوں۔ فریاد اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کے لیے جملہ یاد رکھنا، اپنی ذمہ داری پہ کرو، اللہ